بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، اس بارے میں حدیث پاک سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 287 پر ایک حدیث ہے جسے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم جب قبر پر پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، جو کہ میت کے سرانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے ہیں جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی: اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہرے والے فرشتے خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں: اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں، اور جب فرشتوں کی جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمانی دنیا میں لے کر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کی روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے: میرے بندے کا نام اعلیٰ علیجین میں لکھ دو۔ علیجین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روح کو علیجین میں رکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں ان کی روحوں کو سجین میں رکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین میں سورۃ نمبر 83 پارہ نمبر 30 کے اندر بیان کیا گیا ہے: اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لٹاؤں گا، اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ عالم برزخ میں پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ من ربک؟ وہ کہتا ہے: ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک؟ وہ کہتا ہے: میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے: وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے
تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ان 3 سوالوں کے جواب کیسے معلوم ہیں، یعنی تمہیں ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازے کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آنے لگے گی اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جائے جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ہوں۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے میرے رب جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں، یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آ جائے تاکہ مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ اور جب کافر، مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تا حد نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے اے خبیث روح چل اب اللہ کی غضبناک اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر وہ چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو وہ ملک الموت اس طرح سے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخوں کو گلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ اس کی نسیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھڑی نکالی جائے، تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں ٹھہرتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ فرشتے وہاں سے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کو دنیا کے انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 کی تلاوت فرمائی، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ یہ سورت تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹخا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہاں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گر جاتی ہے، اور فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی وہی سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟
وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں معبوس کیے گئے وہ کون تھے؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے اسے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور یہ قبیح چہرے والا شخص قبیح اور انتہا بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا، تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا، میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ کہے، اے میرے رب، قیامت قائم مت کر۔ اللہ پاک سورۃ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں، یعنی جب انہیں قبروں سے نکالا جائے گا تو وہ کہے گا، ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا ہے؟ انہیں جواب دیا جائے گا، یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور جس کے بارے میں رسولوں نے خبر دی تھی۔ اے اللہ، ہمیں اور سبھی مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما اور ہم سب کو دنیا میں ہی قبر کے سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔